نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جمعیت علماء اکبر آباد کے صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، دیگر عہدے داران، اراکین گرامی اور جامعہ نسیمیہ دارالعلوم اکبر آباد کے باوقار منتظم نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب دعوت برکاتہم، آج یہاں آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء ہند کی نسبت پر حاضری ہوئی ہے. جب سے یہ اطلاع ملی کہ اکبر آباد میں جامعہ نسیمیہ دارالعلوم کے زیر اہتمام مجلس منتظمہ جمعیت علماء ضلع بجنور کی اس ٹرم کی پہلی میٹنگ منعقد ہونے جا رہی ہے، اسی وقت سے دلی خوشی ہوئی اور یہ ارادہ تھا کہ انشاءاللہ میٹنگ سے پہلے اکبر آباد حاضری دینی ہے. کئی روز سے ہمارے رفیق محترم جناب قاری دلشاد احمد صاحب یہ جمعیت علماء کوتوالی کے صدر ہیں اور حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب کا بھی یہ حکم اور تقاضا تھا. اسی حکم اور تقاضے کی بنیاد پر آج کا یہ نظام مرتب ہوا. یہاں آنے کے بعد، ادارے کو دیکھنے کے بعد اس خوشی اور مسرت میں بے پناہ اضافہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہاں آنے کا اتفاق نہیں ہوا اور ماشاءاللہ اتنا بڑا ادارہ اور پھر اس ادارے کی جو نسبت ہے جو ہمارے مولانا کلیم الزماں صاحب نے ابھی تفصیل سے بتائی ہے کہ ہمارے ضلع بجنور کا علمی اعتبار سے جو فخر اور مقام حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی مظاہری شیخ الحدیث دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد نور اللہ مرقدہ کی وجہ سے پورے ضلع کو جو مقام اور جو علمی شان حاصل ہوئی ہے اس کا پورا ہندوستان معترف ہے. ان کی نسبت پر یہ ادارہ اور پھر اس ادارے کا جو انتظام اور یہاں طلباء کی اور اساتذہ کی جو تعداد ماشاءاللہ دیکھنے میں آئی اور درس نظامی کا جو ماشاءاللہ یہاں نظم ہے. ادارے تو ضلع بجنور میں ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن عموماً درس نظامی کا بہت کم اداروں میں انتظام ہے. یہاں طلباء کی کثرت بھی ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے اور جو طلباء میں یہاں شعور دیکھنے کو ملا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے اساتذہ منتظمین طلباء کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں. تو آج چونکہ یہاں جمعیت علماء ہند کی نسبت پر حاضری ہوئی ہے، جمعیت علماء ہند کی تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا کلیم الزماں صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس تنظیم کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ یہ 105 سال تقریباً اس کو ہو گئے، 100 سال سے زائد عرصے سے یہ تنظیم قائم ہے اور الحمدللہ روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کتنی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، سال 2 سال میں وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے کہ وہ 100 سال سے زائد عرصے
سے قائم ہے، اور نہ صرف قائم ہے بلکہ روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اس کی قربانیوں کا تو ایک اتہاس ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کا ناجائز تسلط ہوا، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی، اور انہوں نے یہاں ظلم و زیادتی شروع کی، اور خاص طور سے جب انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا، تو ہمارے اکابرین نے، اس وقت کے بزرگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے کہ حکم کے بارے میں تو قرآن کریم میں یہ اعلان ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو جو چلے گا وہ اللہ کا چلے گا۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے حکم کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں۔ تو انگریز نے اعلان کیا، چونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب ہم ہندوستان میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں ہندوستان سے نکالنے والا کوئی پیدا نہیں ہے، اب ہم جو چاہے وہ یہاں کر سکتے ہیں، جس طرح کا نظام ہم چاہیں یہاں نافذ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسلام پر ڈائریکٹ حملہ کیا، چونکہ وہ یہاں جب ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے شروع میں یہاں ایک کمپنی قائم کی تھی جس کا نام کمپنی بہادر بھی تھا۔ تو وہی انہوں نے نعرہ دیا کہ خلق خدا کی، یعنی مخلوق اللہ کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ تو ہمارے اس وقت کے اکابرین نے یہ فتویٰ جاری کیا، انگریز کے خلافت علم بغاوت بلند کر دینا چاہیے، اور جب تک انگریز ہندوستان سے بھاگ نہ جائے تب تک مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اور برادران وطن نے مل کر اس ہندوستان کے آزادی کا جو اتہاس رچا اور جس طرح کی قربانیاں رہی، اور اس میں بھی خاص طور سے ہمارے علماء دیوبند، جن میں ابھی مولانا کریم الزماں صاحب نے ایک نام ذکر کیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تاریخ رہی ہے انگریز کے خلاف، اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین دیوبند کے ساتھ ساتھ انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں میں پیش تھے۔ چنانچہ جب انگریز نے یہ محسوس کیا کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے سب سے زیادہ درد سر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی آواز پر، ان کی تحریک پر مسلمان جوک در جوک آزادی کی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پلان تیار کیا کہ کیسے مولانا حسین احمد مدنی کو اپنی مخالفت سے روکا جائے۔ ان کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی چونکہ دیوبند میں پڑھاتے ہیں، دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، دیوبند تو شہر کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کو نواب حیدرآباد جو اس وقت تھے ان کی طرف سے ایک بڑی رقم تعاون کے طور پر دی جاتی ہے، اور جو حیدرآباد کے اس وقت کے نواب حضرات تھے وہ چونکہ انگریزوں کے ساتھ تھے، ان کے فرما بردار تھے، تو انگریز نے یہ طے کیا کہ نواب حیدرآباد سے بات کی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم دارالعلوم دیوبند کو ایک خط لکھو، وہاں کے محتمم صاحب کو ایک خط لکھو، اور اس میں یہ لکھو کہ یا تو وہ مولانا حسین احمد مدنی کو مدرسے سے نکال دیں ورنہ ہم اپنا تعاون دینا بند کر دیں۔ انگریز کی ناسمجھی اور کم عقلی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے اگر نکال دیا تو ان کے سامنے روزگار کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ انہیں جانتا نہیں تھا کہ ان کے وہ کتنے بلند پائے عالم ہیں، اور جب ان کے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ ہماری مخالفت کی بجائے
اپنے روزگار کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتے پھریں گے یا کوئی روزگار تلاش کرتے پھریں گے. تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہٹ کر کے اپنے گزر بسر پر آ جائے. نواب حیدرآباد نے انگریز کے فرمان کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم جناب حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھ دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی انگریزوں کی بہت مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، آپ ان کو دارالعلوم دیوبند سے نکالیے ورنہ ہم آپ کا جو سالانہ تعاون ہے وہ بند کر دیں گے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب چونکہ حکیم الاسلام تھا، ان کو پوری دنیا حکیم الاسلام کے نام سے جانتی ہے، تو انہوں نے اس خط کا جو جواب لکھا وہ ان کی حکمت اور دانائی کو بتاتا ہے. انہوں نے جواب لکھا کہ نواب صاحب، انگریز کا مفاد اسی میں ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے، اس لیے کہ ہم ان سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھواتے ہیں اور ہفتے میں صرف 2 دن چھٹی دیتے ہیں، جمعرات اور جمعہ، باقی دنوں میں ہم ان سے پڑھواتے ہیں. اگر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا تو پھر یہ پورے ہفتے انگریز کی مخالفت کریں گے، ابھی تو 2 ہی دن کرتے ہیں. تو پورے ہفتے جب مخالفت کریں گے تو انگریز کو اگر 7 سال 8 سال 10 سال میں یہاں سے بھاگنا پڑا تو وہ تو پھر 1-2 سال میں اسے بھاگنا پڑے گا. تو انگریز کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کو دارالعلوم سے نہ نکالا جائے. بہرحال انہوں نے یہ حکیمانہ جواب دے کر کے دونوں گھر بسانے کی کوشش کی، بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ نواب حیدرآباد کا کوئی خط آیا تھا انگریز کی حمایت میں. تو وہ دفتر اہتمام پہنچے، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا. انہوں نے بتایا کہ خط آیا تھا کہ آپ نے کیا جواب دیا. تو وہاں چونکہ مصنف رکھے جاتے ہیں ریکارڈ میں، انہوں نے وہ دکھایا کہ یہ جواب دیا. تو آپ غور کریے، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قاری صاحب دوسرا جواب لکھیے، نواب حیدرآباد کو آپ دوسرا جواب لکھیے. آپ نے جو یہ جواب لکھا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. آپ نواب حیدرآباد کو یہ جواب لکھیے کہ نواب صاحب آپ دارالعلوم دیوبند کے تعاون بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر حسین احمد مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نہیں نکالا تو ہم تعاون بند کر دیں گے. آپ آئندہ تعاون بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم آپ کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ نے اب تک دارالعلوم دیوبند کو جتنا تعاون دیا ہے، آئندہ دینا تو دور کی بات ہے، اب تک جتنا تعاون آپ نے دیا ہے آپ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس بھیجیے، ہم سب آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار، لیکن ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار. تو علماء نے لکھا ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا وہ حکیمانہ تھا، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا وہ مجاہدانہ. تو یہ کردار رہا ہے ہمارے علماء کا. بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو جنگ آزادی میں علماء دیوبند نے، جمعیت علماء ہند نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. بدقسمتی سے ہمارے کچھ رہنماؤں کی ناعاقبت اندیشی اور برادران وطن کی سازش سے یہ ہندوستان تقسیم ہوا. تقسیم کے بڑے نازک حالات رہے. ان حالات میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے ہندوستان میں مسلمانوں کو روکنے کے لیے، ان کو ڈھارس بنانے کے لیے، ان کو ہمت دلانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. آزادی کے بعد جس وقت لوگ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے تھے، تو اگر آپ دہلی کے ریلوے اسٹیشن کی تاریخ پڑھیں گے تو لوگوں کا یہ عالم تھا، جو ٹرین آتی جاتی تھی وہی لینے کے لیے آتی تھی، تو اس ٹرین کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اس میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. اور بہت سارے موقع ایسے رہے کہ لوگ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں، ہجرت کے چکر میں اپنے نوزائیدہ بچوں کو چھوڑنے کر کے ٹرین میں چڑھ گئے. جب ان سے اس وقت کے جو اکابرین جمعیت علماء ہند
جاتے تھے وہاں ریلوے اسٹیشن انہیں سمجھانے، جب وہ یہ کہتے تھے ارے بھائی تم ان بچوں کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہمیں جان بچانی ہے، جان بچی تو بچے تو اور بھی پیدا ہو۔ اس حالات میں ہمارے جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی اور یہاں کی مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو ویران ہونے سے بچایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دہلی کی جامع مسجد سے نعرہ دیا تھا کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہیں، یہ مسجد کے مینار تمہیں کیا کہیں گے، یہ مسجدیں تمہیں کیا کہیں گی، یہ ویران ہو جائیں گی۔ بہرحال ہندوستان کی تقسیم کے بعد کے جو پرآشوب حالات رہے ان میں بھی جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی، اور آج بھلے سی آزمائشیں یہ تو آتی رہے، تو مسلمان کے لیے آزمائش تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ترقی کا سبب ہوتی ہے، اور اسلام اور مسلمان یہ دونوں چیز ہو اور آزمائش نہ ہو، اسلام کی تو تاریخ ہی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ آج جمعیت علماء ہند ہی وہ جماعت ہے جس کے اکابرین نے ببانگ دہل یہ نعرہ دیا کہ ہم ہندوستان میں بائی چانس نہیں، ہم یہاں بائی چوائس ہیں۔ ہم نے پاکستان کو نکار کر کے ہندوستان میں رہنا منظور کیا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پر جتنا برادران وطن کا حق ہے اتنا ہی ہمارے اور آپ کا بھی حق ہے۔ ہم نے اس کو چنا ہے، اپنی مرضی سے چنا ہے، بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن کے پاس تو کوئی چانس بھی نہیں تھا، ہمارے پاس چانس تھا لیکن ہم نے ٹھکرا دیا اور ہندوستان میں رہنا منظور کیا۔ اس لیے یہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اس میں خدمت خلق کے بہت سارے شعبے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سے صوبے ایسے ہیں جہاں سالانہ کچھ قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، سیلاب وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو وہاں ہر سال جمعیت علماء ہند سیلاب زدگان کے لیے جو مدد کرتی ہے، آپ ذرا وہاں کا دورہ کریے اور وہاں کے باشندوں سے پوچھیے کہ جمعیت علماء ہند کیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک موقع پہ کہ مولانا ہمارے یہاں تو جمعیت علماء ہند کا کوئی کام دکھائی نہیں دیتا، تو میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے جو قدرتی آفات سے محفوظ ہے، ورنہ آپ بہار اور بنگال اور آسام وغیرہ کے بہت سے علاقے دیکھیے کہ وہاں ہر سال سیلاب آتا ہے، اس سیلاب میں کتنی تباہی ہوتی ہے، اور اس تباہی میں قدرتی آفت ہے، خدا کی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ جمعیت علماء ہند ہر سال سیلاب زدگان کے لیے جو خدمات انجام دیتی ہے، تو میں نے یہ تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ ایسے علاقے میں ہیں جو قدرتی آفات سے محفوظ ہے۔ ابھی آپ پنجاب میں دیکھیے جو قدرتی آفت وہاں آئی، جمعیت علماء ہند نے اور بہت سارے جماعتوں نے، خاص طور سے جمعیت علماء ہند نے، اور اب بھی جو وہاں خدمات کا سلسلہ ہے، خاص طور سے جو مکانات منہدم ہوئے ہیں ان کو بلا تفریق مذہب و ملت بنانے کا جو سلسلہ ہے، اسی طرح سے جو ایک اہم بات اور میں آپ کو بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہندوستان میں ایک دور ایسا آیا کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگایا، جیل میں ڈالا۔ یہ اتنا خطرناک لیبل تھا کہ جس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا اس کی کوئی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی سماجی سنستھائیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات لگے تو کوئی پیروی کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ پیروی کریں گے تو غداری میں نام آ جائے گا کہ دہشت گردوں کی پیروی ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کا لیبل لگا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ذہنی طور پر مفلوج بنانے کی کوشش کی۔ لیکن یہی آپ کی جمعیت علماء ہند ہے، یہ کھڑی ہوئی اور اس نے دہشت گردی میں پھنسائے گئے بے قصور مسلم نوجوانوں کی مضبوط پیروی کی۔ اس میں ایک وقت ضرور لگا، اس میں ایک لمبا وقفہ ضرور لگا،
اس لیے کہ جو لوگ قانون سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مقدمہ قائم ہو جائے تو اس کے ٹرائل میں بڑی دقتیں آتی ہیں، بڑی دشواریاں آتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ لگتی ہے، کبھی ہڑتال ہے، کبھی جج صاحب نہیں بیٹھے ہیں، کبھی پولیس کی طرف سے چارج شیٹ داخل نہیں ہوئی، کبھی فلاں عذر کبھی فلاں عذر، اس لیے مقدمات کا سلسلہ سالوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے مضبوط پیروی کی اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو غداری کا، ملک سے مخالفت کا، دہشت گردی کا جو الزام سرکار نے تعصب کی بنیاد پر لگایا ہے وہ بے بنیاد ہے، اور عدالتوں سے اور اعلیٰ عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے ان مسلم بے قصور نوجوانوں کو باعزت رہائی ملی جنہیں نچلی عدالتوں نے عمر قید اور پھانسی کی سزا تک مقرر کر دی تھی۔ جب جمعیت علماء ہند نے ان بے قصور مسلم نوجوانوں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مضبوط پیروی کی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ان تعصب پر مبنی حکومتوں کو شرمندہ ہونا پڑا، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے میں تبصرے اور ریمارکس رہے اس کو بھی تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ ان مسلمانوں کو بدنام کرنے کی غرض سے دہشت گردی کے الزام لگا کر جیلوں میں ان کی زندگی کو برباد کیا گیا ہے، یہ بے قصور ہیں، یہ باعزت بری ہو رہے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دور اس وقت چلا تھا دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو پھنسانے کا، آج اس میں کافی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک کمی آئی۔ اکا دکا کوئی واقعات ہو تو اس کے لیے بھی حکومت 10 دفعہ سوچتی ہے۔ اس لیے بے قصور مسلم نوجوانوں کی پیروی کا مسئلہ ہو، بہت ساری بیوائیں ایسے ہیں جن کے باقاعدہ سالانہ وظیفے جمعیت علماء ہند دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو ذہین ہیں، باصلاحیت ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے کی وسائل کی کمی ہے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جمعیت علماء ہند ایسے باصلاحیت نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑی رقم وظیفے کے طور پر دیتی ہے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر کرتی ہے۔ اور بھی بہت ساری خدمات ہیں جمعیت علماء ہند کی، بہت سارے شعبے ہیں۔ اب ایک شعبہ جو جمعیت یوتھ کلب کا جمعیت علماء ہند نے شروع کیا ہے، ابھی ہم اس کی گہرائی میں نہیں گئے۔ یہ جمعیت یوتھ کلب اس لیے قائم کیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان نشے کی عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں، چوراہوں پر، چوپالوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، نشہ خوری کرتے ہیں۔ تو جمعیت علماء ہند نے یہ جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، جو ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے جو 100 سے زائد ممالک میں اپنا کام کر رہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ جمعیت یوتھ کلب کا نظام شروع کیا تاکہ ہمارا وہ نوجوان جمعیت یوتھ کلب سے جڑے اور اس کی ذہنی اور جسمانی صحیح نشو نما ہو۔ جب وہ جمعیت یوتھ کلب سے جڑے گا تو اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ صحیح ہوگی اور اس کو صحت یاب ہونے کا ایک موقع فراہم ہوگا، اور پھر وہ جو غلط صحبت میں پڑھ کر کے نشے کا اور دیگر بری عادتوں کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے بچا کر کے اس میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے مقصد سے یہ جمعیت یوتھ کلب شروع کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو اس میں جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنے ہاں کیمپ لگوانے کا نظم بنائیں۔ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور ایک بار پھر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ 20 نومبر کو مجلس منتظمہ جمعیت علماء ضلع بجنور کی جو میٹنگ آپ نے رکھی ہے، اس کے لیے آپ حضرات حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب اور منتظمین میں ہمارے جو بھائی نسیم احمد صاحب اور بھی دیگر آپ سبھی حضرات اس کے لیے بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی اس میٹنگ سے انشاءاللہ اکبر آباد اور اطراف میں ہماری یہ جماعت مستحکم ہوگی اور اس کی سرگرمیوں اور اس کے جو پلان اور منصوبے ہیں اس کو نافذ کرنے میں انشاءاللہ ہمیں مدد ملے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ اطراف کی جو معزز شخصیات ہیں جو جمعیت علماء ہند سے دور ہیں، آپ اپنی اس میٹنگ میں ان کو بھی شامل کریے، اپنے ذریعے آپ انہیں دعوت نامہ دے کر کے انہیں شریک کریے، تاکہ کل کو آپ کو انہیں جمعیت سے جوڑنا آسان ہو، جمعیت علماء ہند کی سرگرمیوں میں ان سے کام لینا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ، اور میں ایک بات اخیر میں اپنے طلبہ عزیز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اپنے دین اور اپنے کام کے لیے۔ آپ حضرات محنت سے پڑھیے اور محنت کر کے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی۔ اگر آج آپ نے وقت ضائع کیا، فارملٹی پوری کی اور کتابوں پر، مطالعے پر، اساتذہ کی ترتیب پر آپ نے دل کے ساتھ محنت نہیں کی، تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ پوری لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی سبق سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو چاہے 10 دفعہ معلوم کرنا پڑے اپنے استاد محترم سے، آپ کتاب کو اور اپنے سبق کو اور اپنے نصاب کو پوری دلجمی کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھیے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے، اس لیے کہ آپ ہندوستان کا مستقبل ہیں، آئندہ کا مستقبل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، منتظمین کو اور یہاں کی جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات نے جو اس وقت یہ بندے کی آمد پر یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اس کا آپ حضرات کو اپنی شایان نشان بدل عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت کے لیے، آپ کے حکم پر انشاءاللہ جب ضرورت ہوگی تیار رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قوم اور ملت کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔